جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ ویسے تو پاکستان میں ان لوگوں کی کمی نہیں ہے جو ہمیں بار بار یہ مشورہ دیتے رہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمیں انگیج کرنا چاہیے، اور 5 اگست 2019 کا معاملہ تب ہو گیا، لیکن انگیجمنٹ سے ہی کوئی رزلٹ نکلے گا۔ بہرحال میں اس اپروچ سے اتفاق نہیں کرتا، اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیشنس سے کام لینا چاہیے اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے مزید ہماری کشمیر پالیسی انڈرمائن ہو۔ لیکن کل ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان بھارت کی جانب سے آیا، اور جے شاہ ہیں، یہ بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا BCCI کے سیکرٹری ہیں جے شاہ۔ انہوں نے کل ایک بیان دیا اور کہا کہ ہم جو ایشین ہو رہا ہے ٹورنامنٹ، ایشیا کپ جو ہو رہا ہے، وہ چونکہ پاکستان نے اگلے سال میزبانی کرنی ہے تو بھارت کی ٹیم وہاں نہیں جائے گی، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو ایشیا کپ ہے، ایشیا کرکٹ کپ ہے، وہ اب کسی نیوٹرل جگہ پہ ہوگا۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ اگر 2018 میں جبکہ بھارت نے اس کی میزبانی کرنی تھی وہ UAE میں ہوا، اور اس سال جب سری لنکا نے میزبانی کی تو پھر بھی یہ UAE میں ہوا، تو اگلے سال بھی پاکستان نے جب میزبانی کرنی ہے تو UAE میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ بھارت کی ٹیم پاکستان نہیں جا سکتی، اور چونکہ پاکستانی ٹیم بھی بھارت نہیں آتی، تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایشیا کپ جو ہے وہ پاکستان میں ہو۔ اس کے جواب میں ہمارے جو PCB کے چیئرمین ہیں رمیز راجہ صاحب، انہوں نے بھی ایک بیان دیا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ جو اگلے سال بھارت میں ون ڈے جو ہے، اس کو شاید چیمپئنز ٹرافی کہتے ہیں، مجھے صحیح نہیں معلوم، وہ ہو رہی ہے انڈیا میں، تو پھر پاکستان ٹیم بھی نہیں جائے گا، پاکستان بھی بھارت میں نہیں کھیلے گا۔ اگر بات یہیں پہ آ کے رکنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر یوں ہی صحیح، لیکن ابھی انہوں نے کوئی ڈیسیشن نہیں لیا۔ اور پھر رمیز راجہ صاحب نے اس بات پہ بھی حیرانی کا اظہار کیا کہ یہ تو میلبرن میں ایک میٹنگ ہونی ہے اگلے ماہ شاید، تو جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ جو کونسل ہے یا کمیٹی ہے، تو اس میں یہ ایجنڈا آئٹم میں موجود تھا، تو وہیں پہ ڈسکشن ہو جاتی۔ کیا ضرورت تھی جے شاہ صاحب کو، جو کہ سیکرٹری بھی ہیں BCCI کے، کہ وہ اس قسم کا بیان دے دیتے؟ تو کیا ضرورت تھی اس سارے ماحول کو خراب کرنے کی؟ میلبرن میں میٹنگ ہو جاتی، وہاں پہ ہم ڈسکس بھی کر لیتے، لیکن تو معاملہ پھر وہیں پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے۔ جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کا معاملہ کچھ یہی ہے کہ ہم ایک قدم آگے اٹھاتے ہیں، پھر 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر خاص طور پہ بھارت میں تو ایک ہو گیا ہے کہ جو ان کے چونکہ لوکل الیکشنز بھی آ جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی نرم رویہ دکھائیں، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان، اگر ہم بیشنگ کریں گے، پاکستان کے خلاف سخت رویہ اختیار کریں گے، تو اس کو ان کا کچھ بینیفٹ مل جاتا ہے الیکشن میں۔ تو اگلے سال تو الیکشن نہیں ہے، الیکشن تو اب بھارت میں لوک سبھا کے جو ہیں وہ 2024 میں ہیں، لیکن اگلے سال بہرحال وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انتخابات کروانا چاہتے ہیں۔ تو اب معاملہ کہاں پہ جا کر رکتا ہے؟ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ پاکستان کہے کہ جی ہم نہیں جا سکتے ODI کھیلنے کے لیے بھارت، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اب بھارت کے بغیر اگر ایشیا، میں نہیں سمجھتا کہ ایشیا کپ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو شاہ ہیں، جے شاہ صاحب، وہ ایشیا کپ کرکٹ کونسل کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور یہ ڈیسیشن جو ہوا تھا یہ ان کی موجودگی میں ہوا تھا۔ یہ تو ایشیا کرکٹ کونسل نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ پاکستان ایشیا کپ کی میزبانی کرے گا۔ تو اگر آپ کو کوئی ریزرویشنز تھی تو آپ اس میٹنگ میں، جب پاکستان کو ہو رہا تھا یہ پاکستان کے بارے میں فیصلہ ہو رہا، تو آپ وہاں پہ اپنے کچھ جو ہے اعتراضات وہاں اٹھاتے۔ اب ایک دفعہ ڈیسیشن ہو گیا تو پھر آپ یہ بیچ میں ایک نیا شوشہ چھوڑ رہے ہیں، تو یہ وہی ایٹیچیوڈ ہے جو کہ بھارت کا کئی سالوں سے ویزاوی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ چل رہا ہے، اور انہوں نے کوشش حد الوسع کی ہے کہ پاکستانی کرکٹ ڈیولپ نہ ہو پائے، لیکن الحمدللہ جو ہمارے ہاں ہماری اپنی جو لیگ بھی ہم نے شروع کی پاکستان، وہ بھی بڑی زبردست چل پڑی، فارنرز بھی آتے ہیں، پھر فارنر جو ٹیمز ہیں دنیا بھر کی، وہ بھی اب پاکستان میں انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا۔ ابھی حال ہی میں انگلش ٹیم یہاں پہ آئی ہوئی تھی، تو بڑا ہمارا اب ایک لحاظ سے اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان میں اب کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، باہر کی ٹیمیں بھی آ رہی ہیں، تو اب ایک حوالے سے وہ حالات نہیں رہے
اب پاکستان کو تھوڑا سا تو مسل میرے خیال میں دکھانا چاہیے. اگر یہ ایشیا کپ پاکستان کی مرضی کے بغیر شفٹ ہوتا ہے کسی اور نیوٹرل ملک میں، تو پھر او ڈی آئی کو بھی شفٹ ہونا چاہیے کسی اور ملک میں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان نہ جائے. پھر تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ او ڈی آئی بھی نیوٹرل کنٹری میں شفٹ ہو. اب دیکھنا یہی ہے کہ ہم کس طرح اپنے کارڈز کھیلتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے ساتھ بڑی ہماری پوری کرکٹ کا فیوچر بھی ایک لحاظ سے وابستہ ہے، اور پھر اس میں پیسہ بھی بڑا انوالو ہوتا ہے. اور چونکہ اگر پاکستان لیٹ سے انڈیا نہیں جاتا تو بہت سا نقصان بھی ہوگا بھارت کا یا جو ہے آئی سی سی کا. تو اس لیے یہ کوئی یک طرفہ بات نہیں ہے. تو پاکستان اگر واقعی بھارت اپنے یہ ڈیسیشن لیتا ہے، کیونکہ سپٹمبر میں ہونا ہے ابھی، تو یہ ایشیا کا پاکستان میں ابھی 1 سال تقریباً رہتا ہے. تو ابھی سے اب میلبورن میں دیکھتے ہیں کیا رزلٹس نکلتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ صحیح معنوں میں پتہ چلے گا کہ پاکستان کیا پوزیشن لیتا ہے. لیکن ہمیں تھوڑی سختی دکھانی چاہیے اور ریئیکٹ کرنا چاہیے. ہمیں اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ بھارت کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے یا پاکستان کے خلاف ایک پوزیشن لے لیتا، اور پھر اپنی چودراہٹ بھی قائم کرنے کا ایک وتیرہ ہے بھارت کا. تو ہمیں تھوڑا سا اس کو ڈپلومیٹیکلی بھی ہینڈل کرنا ہے اور اسکلفلی ہینڈل کرنا ہے، تاکہ پاکستان کی تذلیل بھی نہ ہو، ہماری ہزیمت بھی نہ ہو، اور ہم بہرحال ہمیں جو ہماری کرکٹ ہے وہ بھی آگے چلتی رہے. تو لیٹس ہوپ کہ وی ول پلے آر کارڈز اسکلفلی، اور جو ہے سارے، اور پھر جو ہے دنیا کی اور جو بھی ممبر کنٹریز ہیں یا کلبز ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی تھوڑا بہت ہمیں ان لحاظ سے ان کو بھی سینسٹائز کرنا چاہیے کہ یہ بھارت جو ہے اسپورٹس میں اس قسم کی چیزیں پالیٹکس لے آتا ہے which is not acceptable. تو لیٹس ہوپ کہ کچھ بہتر چیزیں نکل آئیں گی میلبرن میٹنگ سے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.